برطانوی جریدے اکانومسٹ کی خصوصی رپورٹ کی شریک مصنفہ پاکستانی صحافی بشرا تسکین نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ عمران خان بطور وزیر اعظم اپنی تیسری اہلیہ بشرا بی بی کی کٹ پتلی بن چکے تھے، جو کہ روحانی بصیرت کے نام پر ان سے تمام اہم فیصلے کروایا کرتی تھی۔ بشرا تسکین کے مطابق انٹر سروسز انٹیلیجنس کا ایک افسر مخصوص ایجنڈے پر مبنی معلومات خاتون اول تک پہنچاتا تھا، جنہیں وہ روحانی اشاروں کے طور پر عمران خان کے سامنے پیش کرتی تھی، اور یہ جعلی روحانیت ایک جوہری ملک کے وزیر اعظم کے فیصلوں کی بنیاد بنتی رہی۔ معروف برطانوی صحافی اوون بینٹ جونز کے ساتھ اکانومسٹ کے لیے رپورٹ کی شریک مصنفہ بشرا تسکین نے بتایا کہ ان کی تحقیق کے دوران سامنے آنے والی معلومات حیران کن تھی، خاص طور پر بشرا بی بی کا روحانی لبادہ اور وہ طریقہ واردات جس سے انہوں نے عمران خان پر کنٹرول حاصل کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کنٹرول کے نتیجے میں عمران خان کے سیاسی وعدے صرف کاغذی بن کر رہ گئے تھے، یعنی بطور وزیر اعظم عمران اپنے وعدوں پر عمل کرنے کی بجائے عملیات کے گھن چکر میں الجھ کر رہ گئے تھے۔ صحافی بشرا تسکین کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کا اثر و رسوخ صرف ذاتی نہیں بلکہ سرکاری اور سیاسی معاملات میں بھی نمایاں تھا۔ ان کے مطابق روزانہ کے حکومتی معاملات، تقرریاں اور تبادلے ملاقاتیں، یہ سب کچھ روحانی عمل اور جادو کی بنیاد پر ہو رہا تھا۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آیا ایک جوہری ملک جس کی آبادی کروڑوں میں ہو، اس کا لیڈر ایسے غیر روایتی اور روحانی بنیادوں پر فیصلے لے سکتا ہے؟ اور یہ حقیقت فوجی قیادت بشمول آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے بھی تشویش کا باعث تھی۔ تاہم عمران خان نے بشرا بی بی کو اپنی ریڈ لائن قرار دے رکھا تھا اور وہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو بطور ISI سربراہ بھی اسی لیے ہٹایا گیا کیونکہ انہوں نے وزیر اعظم سے خاتون اول کی مبینہ کرپشن کے حوالے سے شکایت کی تھی۔ بشرا تسکین اور ان کی ٹیم نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ کی تیاری کے دوران PTI کے سینئر ارکان، وزراء اور پارلیمنٹیرین سے رابطہ کیا، جن کی اکثریت نے کہا کہ عمران خان کی ناکامی کی بنیادی وجہ ان کی تیسری اہلیہ کے فیصلہ سازی میں مداخلت تھی، نہ کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت۔ صحافی بشرا تسکین نے کالے جادو اور روحانی اثرات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی کی شادی کے وقت جمائمہ خان کی ایک ٹویٹ میں کالے جادو کا ذکر تھا، مگر بین الاقوامی میڈیا نے اس پہلو کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ان کے مطابق پاکستان میں روحانیت اور کالے جادو کے معاملات عام ہیں، مگر انہیں اس حوالے سے دی اکانومسٹ کے لیے تحقیقاتی رپورٹ لکھتے ہوئے واضح ثبوت حاصل کرنا پڑے، جس کے بعد وہ انٹرنیشنل آڈینس کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہوئیں۔ صحافی بشرا تسکین کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کے پاس انٹیلیجنس ذرائع تھے جو انہیں حساس اندرونی معاملات فراہم کرتے تھے۔ ان معاملات کی بنیاد پر وہ عمران کو اپنی روحانی بصیرت سے متاثر کرتے ہوئے صحیح راستہ دکھاتی تھی۔ یہ سلسلہ تقرریوں، تبادلوں اور ملاقاتوں تک پھیلا ہوا تھا اور ان سب کو جادو اور علم کی بنیاد پر چلایا جاتا تھا۔ خاتون صحافی نے کہا کہ عمران کی گرفتاری کے بعد پہلی مرتبہ پچھلے برس بشرا ایک بڑا عوامی مجمع اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن اپنی سیاسی ناپختگی کی وجہ سے انہوں نے یہ موقع گنوا دیا اور اب وہ خود جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ بشرا تسکین کے الفاظ میں بشرا بی بی پانی کے بلبلے کی طرح تیزی سے ابھری اور پھر اسی تیزی سے غائب ہو گئی۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ پر PTI نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پارٹی کی میڈیا ونگ کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور اس کا مقصد عمران کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ صحافی بشرا تسکین نے اس رد عمل کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کی رپورٹ سچ پر مبنی ہے اور ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی تحقیق کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ حقیقت جانی جا سکے۔ اگرچہ PTI نے دی اکانومسٹ کی رپورٹ کی تردید کی ہے، لیکن برطانوی جریدے میں کیے گئے انکشاف کی نوعیت اور دیے گئے شواہد نے اسے ملک بھر میں موضوع بحث بنا دیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔